الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي صاحب الأمن والأمان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آئیے عرض و معلوم سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حضور پرنور سید ابرار سرکار ابد قرار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلک وسلم۔ چند اشعار نعت پاک کے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ جس حدیث سے پاک کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے انشاءاللہ اس کی روشنی میں بڑی اہم گفتگو ہوگی، تب تک کچھ لوگ اور بھی آ جائیں گے۔ عرض کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں نظام جہاں بدل جائے، اگر وہ چاہیں نظام جہاں بدل جائے، پکارے ان کو جو مددھار میں سنبھل جائے، پکارے ان کو جو مددھار میں سنبھل جائے۔ یہ نام پاک محمد کی برکتیں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام پاک محمد کی برکتیں دیکھو، لبوں پہ آتے ہی ہر اضطراب ٹل جائے، لبوں پہ آتے ہی ہر اضطراب ٹل جائے۔ اور یہ یاد شاہ ہے، یاد شاہ مدینہ ہر ایک غم کی دوا ہے، یاد شاہ مدینہ ہر ایک غم کی دوا۔ اور یقین ہے کہ دل مضطرب بہل جائے، یقین ہے کہ دل مضطرب بہل جائے۔ اور عقیدے کا شعر دیکھیں کہ عقیدے کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے کہ ہے ہو لب پہ نام خدا دل میں یاد پاک رسول، ہو لب پہ نام خدا دل میں یاد پاک رسول، اے کاش روح میری جسم سے نکل جائے، اے کاش روح میری جسم سے نکل جائے۔ ضیائے رخ سے تمہارے وجود نمود سحر، ضیائے رخ سے تمہارے، ضیائے رخ سے تمہارے وجود نمود سحر، آقا بکھیرو زلف معنبر تو شام ڈھل جائے، بکھیرو زلف معنبر تو شام ڈھل جائے۔ اور آخری شعر ہے، ہو جس زبان سے بھی توہین شاہ بطحا کی، ہو جس زبان سے بھی توہین شاہ بطحا کی، خدا کرے
کہ خدا کرے کہ ہر ایسی زبان جل جائے، خدا کرے کہ ہر ایسی زبان جل جائے۔ اور مقطع کا شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ قدسی دیکھیے یہ اعجاز پائے ناز رسول، یہ قدسی دیکھیے یہ اعجاز پائے ناز رسول، ارے پڑے سنگ پہ تو دم میں وہ پگھل جائے، پڑے سنگ پہ تو دم میں وہ پگھل جائے، اگر وہ چاہیں نظام جہاں بدل جائے، پکارے ان کو جو مجدھار میں سنبھل جائے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا ماوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دراصل ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے کمرے میں تشریف لائے بعد نماز مغرب، اور بڑی دیر وہ بیٹھے رہے، تو ان کے کچھ سوالات تھے، کنفیوژنز تھے ان کے، یہ تقدیر الہی سے متعلق۔ تو میں نے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگایا ان کے لیے، اور پوری کوشش کی کہ بات ان کے ذہن پہ بیٹھ جائے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت حد تک بات سمجھی، تو ان کی خواہش تھی کہ اگر آپ اس کو موضوع سخن بنا لیں جمعے میں، تو دیگر حضرات کے اگر دلوں میں شبہات ہوں، اذہان میں کنفیوژن ہو، تو رفع دفع ہو جائے گا۔ ممکن ہے میں نے اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کی ہو، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ حضرات کو پوری دلجوئی، توجہ، انہماک کے ساتھ سماعت کرنا ہوگی، ساری بات ہے۔ اصل میں صرف عوام الناس کی بات نہیں ہے، اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں یا موجودہ دور کا بھی جائزہ لیں، تو فقط عوام نہیں، بڑے بڑے کہلانے والے اسکالرز، علماء، فقہاء، محدثین، منطقی، فلسفی، یہ بھی بہک گئے اور جانے کیسے اقوال کہہ ڈالے۔ بات اصل یہ ہے، ایک بندہ شرابی ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اگر اسے کہا جائے کہ نہیں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی شان ہے، الخمر ام الخبائث، شراب گناہوں کی ماں ہے، شراب گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے، اور شریعت میں کسی مومن کا، مسلمان کا شراب پینا ثابت ہو جائے تو قاضی شرع حکم دے گا کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے۔ اب وہ بندہ جو شرابی بولے گا بھئی ہمیں آپ کیوں ڈرا رہے ہو، کیوں ایسے مسائل بیان کر رہے ہو، سزاؤں کی بات کر رہے ہو، عذاب کی بات کر رہے ہو، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھی آپ ہی لوگ بتاتے ہو، حدیثیں بیان کرتے ہو، رب کائنات نے دنیا میں جو کچھ ہونا تھا، جس کو جو کرنا تھا، اب ازل سے لے کر ابد تک اللہ نے ساری باتیں لکھ دی ہیں، جس کو تقدیر الہی کہا جاتا ہے۔ تو میرے لکھا گیا تھا میں شرابی بنوں گا، میں شراب پی رہا ہوں، میرا قصور کیا ہے اس میں؟ میرے بارے میں لکھا گیا ہے کہ میں بے نمازی بنوں گا، میں بے نمازی بن گیا تو اس میں ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ زانی بولے گا، چورا بولے گا، ڈاکو بولے گا، جھوٹا بولے گا، دغاباز بولے گا، میرا قصور کیا ہے؟
لکھا گیا تھا وہ کر رہا ہوں. ایک بات ہی ہو گئی. دوسری بات، یار ایک بندے کو اللہ اتنا نوازا ہے، 2 4 فلیٹ ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، اور ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ گئے، ہمارے پہ ایک بھی گھر نہیں ہے. تو خدا بند خود معاذ اللہ یہ ظلم کر رہا ہے، کسی کو خود دے رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے. اور تیسری بات جو لوگوں کے ذہن میں گردش کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب کائنات کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، او کما قال، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں دعا کو پورا کروں گا. ہم دعائیں کیے جا رہے ہیں 25 سال سے، 10 سال سے، برسوں سے دعا پوری نہیں ہو رہی. اور دعا ہم غلط دعا پہ نہیں مانگ رہے ہیں، نیک دعا مانگ رہے ہیں، جائز دعا مانگ رہے ہیں، اچھی دعا مانگ رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی ہے. کیا معاذ اللہ اللہ کا وعدہ غلط ہے؟ اللہ کا فرمان غلط ہے؟ وعدہ کر لیا معاذ اللہ، اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے یا بندوں پہ ظلم کرتا ہے؟ سب بہت ساری چیزیں ہیں اس قسم کی جو لوگوں کے ذہن پہ گردش کرتی رہتی ہیں. عوام تو عوام ہے، بڑے بڑے علم والے بھی اس پر بہ گئے تدبیر کے مسئلے پر. اس سے پہلے کہ ان باتوں کو بڑے آسان لب و لہجے میں واضح کروں، پہلے آپ 2 حدیثیں سماعت کریں تقدیر سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب القدر. فكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے دوسری حدیث مروی ہے جو میں بھی پیش کروں گا. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے رب کائنات نے قلم کو پیدا کیا. پھر رب کائنات نے قلم سے کہا فقال له اکتب، قلم تو لکھ. قلم نے عرض کی خداوندہ ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، تقدیر لکھ. تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کرم لکھنا شروع کیا. قلم نے کیا لکھا؟ ما کان، جو ہو چکا تھا، وما ہوا کائن الی الابد، ابد تک جو کچھ ہونا تھا، ہونے والا تھا. قلم نے سب کچھ لکھ دیا. دوسری حدیث میں یہاں تک ہے قد جفت القلم، قلم لکھنے کے بعد خشک ہو گیا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ابد تک جو کچھ ہوا یا ہونے والا ساری باتیں لکھ دی گئی. اسی کا نام تقدیر الہی ہے اور لوح محفوظ ہے، جہاں ساری باتیں لکھ دی گئی. اور ایک کب لکھی گئی؟ رب نے قلم سے کب کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سماعت کریں جو مسلم شریف میں اور مشکات شریف کے اندر ہے. حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق مقادیر الخلائق، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قبل ب50,000 سنہ. یعنی رب کائنات نے، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے خلائق، خلق کی جمع ہے، تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. دونوں حدیث سے بات صاف ہو گئی کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے رب نے تمام مخلوقات کی مقادیر، تقدیر کو لکھ دیا.
قلم کو پیدا کیا. اور دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا، اللہ میرے آقا فرماتے ہیں قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. یہ دوسری بحث ہے، یہاں پہلے سے مراد کیا ہے. حالانکہ ہمارا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ احادیث کی روشنی میں ہے. مصنف عبدالرزاق کے اندر میں حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. میرے آقا رحمہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ مشہور ترین حدیث ہے. آقا میرے فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور یہاں حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. تو اب سوال یہ ہے، قلم پہلے ہے کہ نور مصطفیٰ پہلے ہے؟ پہلے تو کوئی ایک چیز پہلے ہوگی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قلم بھی پہلے ہو، سرکار کا نور بھی پہلے ہو. ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی گل ہے، سمجھ جائیں تو بات آسان ہو جائے گی. ارے میاں سنیے، ایک اول حقیقی ہوتا ہے، ایک اول اضافی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میں یوں کہوں، آج جمعے کے دن سب سے پہلے ندیم صاحب تشریف لائے، اس کے بعد جناب تاثیر صاحب تشریف لے کے آئے. اب دیکھو نا، پہلے آنے میں ندیم بھی ہیں، پہلے آنے میں تاثیر صاحب بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ندیم اول حقیقی ہے. ندیم جب آئے تھے اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، یہ اول حقیقی ہو گئے. تاثیر بھی پہلے آئے، ان کے بعد آئے، مگر اور لوگوں سے پہلے آئے ہیں، اسے اول اضافی کہا جاتا ہے. تو محدثین نے فرمایا، شارحین حدیث نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس میں تطابق کیوں ہوگا، تطبیق کیوں دی جائے گی؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بھی پیدا کیا، سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. ایک حدیث اور یہ بھی ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. مطلب یہ ہے، رب کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے، ہر خلق کی تخلیق سے پہلے، ہر مخلوق سے پہلے، ہر شے سے پہلے رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. اس کے بعد قلم کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا. معلوم کیا ہوا؟ نور مصطفیٰ اول حقیقی ہے، اور قلم اول اضافی ہے، عقل اول اضافی ہے. حقیقی اعتبار سے کیا مطلب؟ نہ مصطفیٰ کا نور تھا، نہ قلم تھا، نہ لوح تھا، نہ سنگ تھا، نہ شجر تھا، نہ بحر تھا، نہ برد تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، اور بڑھ کے بولنے تو صرف خدا تھا، خدائی کا وجود نہیں تھا. تو محترم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا. مخلوقات کی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش سے کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا. اب بندہ جو ہے شیر بن گیا کہ سب کو لکھ دیا تو میں کر رہا ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ میں شرابی ہوں، زانی ہوں، جواڑی ہوں، جوا کھیلتا ہوں، دغا بازی کرتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ لکھ دیا گیا. تو محترم، پہلے اس بات کو میں واضح کر دوں، پھر میں بتاؤں گا تقدیر کی اقسام کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جملہ غور سے سنیے گا، اس سے پہلے بول چکا ہوں میں، لیکن چونکہ احباب کی خواہش ہے اس لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں. اہم چیز ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جملہ سنیے گا، پردے ذہن میں نقش کر لیجیے گا. یقیناً رب کائنات نے سب کچھ لکھ دیا ہے نا. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے رب نے سب کچھ لکھ دیا، ایک ایک بندے کے بارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے چونکہ رب نے لکھا تو ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ رب نے لکھ دیا کہ زید شرابی بنے گا، وہ اس لیے شرابی بن گیا، ایسا نہیں ہے. چونکہ اللہ نے لکھ دیا کہ عمر زانی بنے گا لہٰذا وہ زانی بن گیا، اس کا قصور نہیں ہے، ایسا نہیں. ایسا نہیں کہ رب نے لکھا تو ہم کر رہے ہیں، نہیں. معاملہ یوں ہے، جو بندہ دنیا میں آنے کے بعد کرنے والا تھا، چونکہ میرا خدا عالم الغیب
وہ شہادہ ہے، علم ازلی کا مالک ہے، علم ابدی کا مالک ہے، علم قدیم کا مالک ہے۔ رب کائنات اپنے علم ازلی سے، علم قدیم سے، علم غیب سے جانتا تھا کہ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد کیا گل کھلائے گا، کیسے کیسے گناہ کرے گا، کیسی کیسی خطا کاریاں، کیسی کیسی خطائیں کرے گا۔ چونکہ رب کو معلوم تھا تو بندہ دنیا میں آنے کے بعد جو کرنے والا تھا وہ خداوند قدوس نے لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اچھائی کرنے والا تھا اس کے لیے اچھائی لکھی گئی، جو بندہ برائی کرنے والا تھا اس کے لیے برائی لکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے چونکہ رب نے لکھا تو ہم کر رہے ہیں، نہیں، بندہ یہاں آنے کے بعد جو کرنے والا تھا رب کائنات نے اپنی علم ازلی کی بنیاد پر لکھ دیا۔ مگر پھر بھی ذہن صاف نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہ لکھا، مگر یہ ہے کہ لکھا تو صحیح، لکھ تو دیا نا، ہمیں عذاب کیوں، سزا کیوں؟ تو اس کا معقول ترین جواب یہ ہے، ہم جو کرنے والے تھے رب نے لکھا، فقط لکھا ہی نہیں، ہمارے اندر اچھائی برائی کے مابین فرق پیدا کرنے کے لیے، ہمیں صحیح و غلط بتانے کے لیے، ہمیں کفر و شرک کے مابین خط امتیاز کھینچنے کے لیے رب کائنات نے بڑے انتظامات کیے۔ رب نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے ایسے انتظامات کیے کہ بندے کے اندر ذرہ برابر بھی عذر لنگ پیش کرنے کی جسارت نہ ہو۔ رب کائنات نے بندوں کو راہ راست پہ گامزن کرنے کے لیے، خداوند قدوس نے بندوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کو بھیجا، اور رب کائنات نے بندوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا۔ رب کائنات نے بندوں کو راہ راست پہ گامزن کرنے کے لیے بے شمار اولیاء پیدا کیے، اقطاب پیدا کیے، اغواث پیدا کیے، ابدال و ابرار و اخیار پیدا کیے، صوفیاء کرام کی جماعتیں بھیجی، علماء حق کا قافلہ بھیجا، اور بے شمار کتابیں مختلف زبانوں میں لکھی گئیں، سب کچھ بتا دیا گیا۔ اور حد تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آیا دنیا سے، نبی کے جانے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے رب نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے جناب ابراہیم میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، رب نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا تھا میرے کلیم میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، رب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، رب کائنات نے جناب نوح علیہ السلام جنہوں نے 1000 سال تبلیغ و ارشاد کا کام کیا ان سے بھی نہیں فرمایا اے نوح میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اعزاز فقط حاصل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رب کائنات نے برملا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ اے مصطفیٰ پیارے، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ تو ساری چیزیں واشکاف ہو گئیں، بے نقاب ہو گئیں، واضح ہو گئیں، صاف و شفاف آئینے کی طرح ہمارے سامنے ساری چیزیں چمک گئیں، واضح ہو گئیں۔ اب بندے کے اندر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، نہ جرات ہوگی، نہ جسارت ہوگی مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا؟ ہر بندہ جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بد مذہبیت کیا ہے، بدعقیدگی کیا ہے، وفاداری کیا ہے، غداری کیا ہے، دغابازی کیا ہے، وفاداری کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم وہ سفید جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں چونکہ رب نے لکھا، اس لیے ہم کل اس سے گناہگار بنے، لکھا گیا گناہگار اس سے لکھا گیا چونکہ دنیا میں آنے کے بعد ہم جو کرنے والے تھے، اسی اعتبار سے رب کائنات نے
تقدیر میں لکھ دیا۔ تو محترم اب ہمارے لیے تمام باتیں واضح بھی کر دی گئی ہیں، راستے دکھا دیے گئے ہیں، ایک ایک بات کو صاف کر دیا گیا ہے۔ اب جو بندہ گناہ کرے گا، بدکاری کرے گا، خطا کاری کرے گا، سیاہ کاری کرے گا، یہ اس کی شامت اعمال ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ رب نے لکھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ رب نے تو راستہ دکھا دیا تھا، پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، علماء پیدا کیے، جانے کتنی کتابیں چھپی، ساری باتیں بتا دی گئی، اب تم کر رہے ہو۔ اس لیے ہمارے علماء حق، بڑے بڑے محدثین، فقہاء اعظام نے اور صوفیاء کرام نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اس جملے کو ذہن و دل میں نقش کر لو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو تم نیکی کرو اسے منسوب خدا کی جانب کرو، اگر برائی کرو تو خدا کی جانب نہیں، اپنی شامت اعمال کی جانب کرو۔ برائی ہم نے کی ہے، یہ نہیں کہنا معاذ اللہ خدا نے ہمیں برائی کرنے کی توفیق دی، معاذ اللہ یہ طاقت دی ہے، نہیں، برائی کو منسوب اپنی جانب کرو اور نیکیوں کو منسوب خدا کی جانب کرو۔ یہ اصل تقدیر کا مسئلہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات اس پہ بحث کرنے کی، اس پہ آرگومنٹ کرنے کی، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک بار ایسا ہوا ہم چند صحابہ بیٹھ کر تقدیر پہ بات کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وہاں تشریف لے آئے اور سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی آقا نحنو نتنازع فی القدر، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے اتنا سننا تھا فغضب رسول اللہ، تو کا غضبناک ہو گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انار کے دانے کی طرح لال ہو گیا، اور فرمایا میرے صحابہ آئندہ کبھی تقدیر پہ بحث نہیں کرنا۔ صرف یہی نہیں، دوسری حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سرکار عمرین صدیق اکبر جناب فاروق اعظم کی شخصیات کے بارے میں کچھ کہنا ایسے ہی جیسے آفتاب کے سامنے چراغ دکھانا، کتنی عظمت و عظمت شان کے حامل ہیں، دونوں بحث کر رہے تھے تقدیر پر، سرکار گزر ہوا، آقا ناراض ہو گئے، آقا غضبناک ہو گئے، آقا جلال میں آ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجلال لہجے میں فرمایا لا تنازعوا فی القدر، آئندہ تم کبھی تقدیر پہ بحث نہ کیا کرو۔ محترم جس حضرت صدیق کو عمر جیسے صحابہ کو رب کا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے روک دیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا علم کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے؟ محترم لہذا معلوم یہ ہوا تقدیر پہ بحث قطعی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے، ہم ایمان میں مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں شر بھی کہا گیا، خیر بھی کہا گیا، اور من اللہ بھی کہا گیا۔ جیسے ذرا میں اس کو واضح کر دوں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم قیامت پر، والقدر اور تقدیر پر، خیرہ وشرہ، تقدیر کی اچھائی پر بھی برائی پر بھی، من اللہ جو اللہ کی جانب سے ہے، مگر یہ مت سمجھنا معاذ اللہ شر بھی اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو خیر ہے اسے منسوب اللہ کی جانب کرو، شر کو منسوب آپ اپنی جانب کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ ایمان مفصل کے اندر موجود ہے، تقدیر کی اچھائی برائی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جو کہ برائیاں ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کیا کرایا ہے، شامت اعمال ہے، یہ ہمارے نفس کا کیا کرایا ہے، ہم نفس کے ہاتھوں مقید ہیں، ہم نفس کے سامنے مغلوب ہو گئے ہیں۔ لہٰذا محترم نہ تقدیر پہ بحث کرو نہ ایسی بات کرو اس میں ہمارا قصور کیا ہے، چونکہ رب نے لکھا تھا اس لیے ہم ایسا کر رہے نہیں، جو کچھ تم کرنے والے تھے وہی رب کائنات نے لکھا ہے۔ اب رہی بات ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ہم دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، دعائیں ہماری معلق رہ جاتی ہیں،
دعائیں ہماری نامقبول ہو کے رہ جاتی ہیں، دعائیں ہماری تشنہ تکمیل بن کے رہ جاتی ہیں، حالانکہ خداوند قدوس فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، کبھی دعائیں پوری ہی نہیں ہوتی اور کبھی دعا پوری بھی ہوتی ہے تو عجیب انداز ہوتا ہے، مانگتے کچھ ہے اور ملتا کچھ ہے، کبھی کچھ نہیں ملتا اور کبھی مانگتے کچھ ہے ملا کچھ ہے۔ لڑکا مانگا لڑکی ہو گئی، دولت مانگی غربت آ گئی، بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ترقی مانگی تنزلی آ گئی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، رب خود فرماتا ہے دعا کرو میں دعا کو پورا کروں گا۔ ہم دعا کیے جا رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، پوری کبھی نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے جو مانگتے ہیں اس کے برعکس سے ملتا ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 100 بار نعوذ باللہ، کیا خدا کا وعدہ غلط ہے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند قدوس خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کائنات کی شان یہ ہے رب میرا وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ کیا خداوند قدوس بندوں پہ معاذ اللہ ظلم کر رہا ہے؟ قطعی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ رب نے اس معاملے میں بھی صاف صاف فرما دیا ہے ان اللہ لیسا بظلام للعبید، کہ خداوند قدوس بلا شبہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی میرا خدا بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اب رہی بات کہ فرماتا ہے دعا کر، دعا کو میں پورا کروں گا، دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کے جواب کو جاننے سے پہلے ذرا بندہ خدا اپنے گریبان پہ تو جھانک لے، ذرا اپنے کو ٹٹول لے، اپنی زندگی کا جائزہ تو لے، شب و روز کا محاسبہ تو کر، تو خدا بندے قدوس کتنی مانتا ہے، تو خدا بندے قدوس کے احکام پہ کتنا چلتا ہے، تو خدا بندے قدوس کی مقدار پہ کتنا عمل کر رہا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر ہمارے اسلاف قبروں سے اٹھ کے آئے، پتہ نہیں ہمیں مسلمان بھی کہیں کہ نہیں کہیں، ہماری چال کو دیکھ کر، چلن کو دیکھ کر، رہن سہن کو دیکھ کر، چہرے مہرے کو دیکھ کر، کردار و افعال و اعمال کو دیکھ کر کس منہ سے کہتا ہے میری دعا نہیں پوری ہوتی ہے؟ اب رہی بات کہ سنیے دعائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کیا مطلب؟ دعاؤں کا تعلق مختلف تقادیر سے ہوتا ہے، مقادیر سے ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے تقدیر کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو قضائے مبرم ہوا کرتی ہے، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس چیز کا تعلق قضائے مبرم سے ہے کہ شریف مبرم سے ہے یا معلق سے ہے۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے جو چیز ہم نے مانگی ہے، جو دعا ہم نے مانگی ہے، اگر اس دعا کا تعلق قضائے مبرم سے ہے، یقین جانیے وہ دعا کبھی نہیں پوری ہوگی۔ حد تو یہ ہے انبیاء بھی دعا کریں تو ایسے شخص کے لیے تو انبیاء کو میرا خدا روک دیتا ہے، میرے نبی اس بارے میں کچھ نہ بولو، اس بارے میں خاموش رہو، یہ مبرم ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے میں مثالیں آپ کو دیتا بڑی جلدی کے ساتھ میں موضوع کو سمیٹوں۔ قرآن مقدس میں اس معاملے میں صاف صاف واضح بیان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ وہی ہے کہ جب آپ کی امتوں نے، آپ کی قوم نے بدکاریاں شروع کر دی، غلام بازی شروع کر دی، لواطت کی عادی ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بڑی تبلیغیں فرمائیں، خدا کے عذاب سے ڈرایا، قوم نے مانا نہیں۔ جب لت پڑ جاتی ہے گناہوں کی نا، بندہ پھر نمی ٹلت بن جاتا ہے۔ تو آپ نے معلوم ہے رب کائنات کو جلال آ گیا، رب کائنات نے عذاب نازل کرنا چاہا۔ جب اللہ کے پیغمبر کا معلوم ہوا، ظاہر سی بات ہے بیٹا جیسا بھی ہو، بیٹی جیسی بھی ہو، اولاد جیسی بھی ہو، باپ کو پیار تو ہوتا ہے نا، ماں کو محبت تو ہوتی ہے نا، یہی حال نبی کا بھی ہے۔ امت جیسی بھی، مگر امت سے ایک نبی کو بے پناہ پیار ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اپنی امتوں کے لیے، اپنے چچا کی بارگاہ میں۔ چچا کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، چچا جان میری قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، سفارش کرو، میری امتوں سے خداوند قدوس عذاب کو ٹال دے۔
جناب خلیل علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا تعالیٰ قوم لوط سے عذاب کو ٹال دے۔ معلوم ہے رب نے کیا فرمایا کہ نہیں ابراہیم اس سلسلے میں اعرض عن ھذا، اعرض عن ھذا، ان کا مقال اعرض عن ھذا، اس بات پر تم زور نہ دو، اس بات پہ کچھ نہ بولو، اس بات کو چھوڑ دو، یہ نہو غیر و مردود، یہ تو ہر حال میں آئے گا، آج ضرور عذاب میرا عذاب آئے گا، قوم لوط پہ آئے گا، میرے خلیل اس بارے میں خاموش ہو جاؤ، اعرض عن ھذا۔ مگر اللہ کے خلیل بار بار عرض کرنے لگے تو رب کائنات نے بڑے پیار سے فرمایا، آج بھی قرآن کے سینے میں وہ آیت محفوظ ہے، رب کائنات نے فرمایا تھا یجادلون فی قوم لوط، ارے میرے خلیل کا یہ حال ہے، قوم لوط کے عذاب کے بارے میں میرا خلیل مجھ سے جھگڑنے لگا، مجھ سے لڑنے لگا، مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ یہ جناب عالی مقام ناز و نیاز کی بات ہے، یہ محبوب محب کا معاملہ ہے۔ رب کائنات اپنے خلیل کی ادا کو، خلیل کے اسرار کو جھگڑے سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ مقام نبوت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے، یہ مقام خلیلیت ہے، اس کی مثال نہیں ملا کرتی ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ خلیل دعا کر رہے ہیں، انہیں روکا جا رہا ہے، قضائے مبرم ہے، دعا کی جائے گی، ضرور کی جائے گی، مگر اگر نہیں پوری ہوتی سمجھ لو یہ مبرم سے ہوگی، تبھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اگر شبی و مبرم ہو تو وہ دعا بھی جناب عالی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پوری ہوتی، وہ دعا اس وقت پوری ہوتی ہے جب سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت دعا کرتی ہے تو ان کی دعا سے قضا جو شبیہ و مبرم ہے وہ جناب عالی پوری ہو جاتی ہے، تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا موضوع جشن تکمیل ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں، یہ مہینہ